السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے لائیو پریزنٹیشن سیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان بٹی۔ آج ہم پڑھیں گے جدید ذہن کے شبہات، یعنی مغربی ذہن جو مغربی فکر رکھتا ہے اس کی گمراہیاں کیا ہوتی ہیں دین کے حوالے سے، ہمارے مسلم معاشرے کے حوالے سے۔ تو مغربی ذہن کی جو سب سے پہلی شبہ ہے، جو سب سے پہلا گمراہی جو دین کے حوالے سے پھیلائی جاتی ہے، وہ ہمارے عقائد، ہماری عبادات اور اخلاقیات کے حوالے سے، کہ عقائد، عبادات اور اخلاقیات کو دین کا ایک لازمی جز نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی بندہ اخلاقیات کو اپنا لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں دین پر پورا عمل پیرا ہوں۔ اخلاقیات کو چھوڑ کر عبادات کو اپنا لیتا ہے، اس میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں دین پر عمل پیرا ہوں۔ تیسرے نمبر پر اخلاقیات اور عبادات دونوں کو اپنا لیا جاتا ہے، لیکن اسلامی عقائد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور عقائد کے حوالے سے مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں، لیکن معاشرتی طور پر خود کو مسلم کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ عبادات کو محض رسوم سمجھنا، یعنی نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا اور جو بھی عبادات کے طرق ہیں، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اس کو صرف ایک معاشرتی سطح پر رسم سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو معاشرتی رسم ہے، دین کے اندر یہ کوئی فرض چیز نہیں ہے۔ تو عبادات کو رسم سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے، اگر ادا کیا جائے تو، اگر نہیں تو صرف اس کو رسم ہی کی حیثیت دے کر اس کو قبول یا رد کیا جاتا ہے۔ مغربی ذہن جو جدید شبہات پھیلاتا ہے، اس میں ہمارے نوجوان نسل میں دوسرا شبہ جو ہوتا ہے عبادات کے حوالے سے، وہ یہ ہے۔ تیسری گمراہی کہ مذہب کو صرف اور صرف عقائد اور مذہب کو جو قدیم زمانے کے لوگ تھے، ہمارے اسلاف جو گزر چکے ہیں، ان کے جو ذہن ہے، ان کی ذہن تنگ نظری، جو عمومی لفظ تنگ نظری، کہ یہ ان کی ذہنی تنگ نظری تھی، جس وجہ سے وہ ان عقائد اور ان مذاہب پر عمل پیرا تھے۔ اب ترقی ہو چکی ہے، سائنس کا جدید دور ہے، لہٰذا اب مذہب پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات کہ اخلاقیات جو ہیں ان کو ایک مکمل دین کی حیثیت سے قبول کیا جاتا ہے، ایک مکمل دین سمجھا جاتا ہے، اور جو مذہب ہے اس کو صرف ایک اخلاقی نظام کہا جاتا ہے، کہ مذہب ایک اخلاقی نظام ہے اور جو اخلاقیات ہے یہ مذہب سے بڑی چیز ہے۔ تو اخلاقیات پر عمل کیا جاتا ہے اور مذہب کو اخلاقیات کی ہی ناچیز سی حیثیت دے کر قبول یا رد کیا جاتا ہے۔ پانچواں شبہ کہ مذہب کو انسانی ذہن کی تخلیق سمجھنا، کہ یہ جو مذہب کا تصور ہے معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان، یہ انسان کی اپنی ذہن کی تخلیق ہے۔ انسان جیسے ترقی کرتا ہے وہ ویسے ویسے مذہب کے اندر چیزیں ایڈ کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام کا یہ خاصہ ہے، خصوصاً قرآن مجید، کہ آج تک یہ کتاب منزل من اللہ، جن الفاظ میں اللہ رب العزت نے نازل کی تھی ویسے کی ویسے محفوظ ہے۔ مذہب کسی بھی انسانی ذہن کی تخلیق نہیں۔ اور جو اگلا شبہ ہے کہ خدا، یا جو خدا کا تصور ہے، خدا کے حوالے سے جو ہیگیلین آرڈر کہا جاتا ہے، اس کے کہ یعنی خدا کا جو تصور ہے، فریڈرک ہیگل نے جو نظریہ پیش کیا تھا کہ خدا کا تصور ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے، کیونکہ خدا بھی زمانے کے ساتھ ترقی کرتا ہے۔ جدید شبہات کے اندر مغرب جو ہے وہ ہمارے نوجوان نسل کے اندر یہ شبہ بھی پھیلاتا ہے، خصوصاً سائنس کے ذریعے۔ اگلا شبہ وسعت نظری یا آزاد خیالی کے اصول کے تحت غلط عقائد کو بھی وہی مقام دینا جو صحیح عقائد کو حاصل ہے، یعنی کہ معاشرے کے اندر کسی بھی غلط رسم کو، کسی بھی غلط عقیدے کو آزاد خیالی، یعنی کہ چھوڑو یار، آپ کتنے تنگ نظر ہو مذہب کے حوالے سے، یہ بھی مذہبی چیز ہے۔ نئی ایجاد ہونے والی بدعت کو عقائد کے حوالے سے ہو یا
عبادات کے حوالے سے ہو، اخلاقیات کے حوالے سے ہو، اس کو مذہب کے اندر ایڈ کر دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ ہماری وسعت نظری ہے، ہماری آزاد خیالی ہے۔ اگلی بات کہ معجزات یا کرامات کا انکار کرنا، یعنی اللہ کے رسول معراج پر گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، یا اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے معجزات ہیں یا کرامات تھی، ان کی تعویل کی جاتی ہے، ان کو عقلی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں ان کے اوپر کہ یہ چیز ہونا ناممکن ہے، امپاسبل ہے، اور اگر ہوا بھی تو ان پر عقل کیا کہتی ہے، عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر جو معجزات ہیں یا کرامات ہیں، اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے لیے اپنے رسول کو عطا کیے تھے، ان کا انکار کیا جاتا ہے۔ اور اگلی بات کہ ہر دینی مسئلہ جو بھی ہو، دین کے معاملے میں صرف اس کو انسانی نظر، اپنی عقل کے ذریعے دیکھنا، عقل کو ہی اس پر جو کیا کہتے ہیں جج مسلط کرنا، اور عقل کے ذریعے اس پر فیصلہ دینا، دین کو صرف اور صرف، یعنی یہ جو دین ہے یہ مذہب انسان کی فکر کا نتیجہ ہے، اور جو عقل ہے وہ چیز ہوتی ہے وہ انسانی عقل سے ماوراء ہے، اسے انسان کی سطح پر لانے کی کوشش کرنا، انسانی عقل کے ذریعے اس چیز کو سوچنا اور اس کا حل پیش کرنا، یعنی دینی معاملات کے اندر عقل کو لا کر انٹرفیئر کرنا، انسانی نقطہ نظر سے دینی مسائل کو دیکھنا۔ یہ تھی چند ایک گمراہیاں جو مغرب ہمارے دین کے حوالے سے بنیادی طور پر معاشرے میں پھیلاتا ہے، تو ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ان گمراہیوں کے حوالے سے رہنمائی بھی دینی چاہیے، اور دین کے یا عقائد کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، عقائد، عبادات اور اخلاقیات، ان کے حوالے سے بتانا بھی چاہیے، تعلیم بھی دینی چاہیے، اور ان پر عمل پیرا رہنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ یہ تھی ہماری آج کی پریزنٹیشن، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔